عمران صاحب جو کشمیر سے تشریف فرما ہے وہ آ کے آپ حضرات کے سامنے الحمد لله على كل حال الحمد لله حمدا كثيرا ما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله مولانا العظيم son kuzale til kan zales ilam taydin parkas travit soykat pale soruy ilam chuy alif lam mim hanjo ہاں مسلمانوں ایمان والو غورن ہوں کام تراؤتو حق سنوات حضرت نبی متو مشراؤتو اسمن دوز خست من وزکات پر لگز ہے تس پیغمبرس یسن اس دورس رحمت شجری کل الحق لگی روز محشرس تس کن امیدوار آسن سری میرے قابل صد احترام مجھے لگتا ہے کیا آپ بہت زیادہ تھک چکے ہیں تھکے ہو آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی تھی معصوم بچوں نے آپ کے سامنے تقریریں کی نہ آپ کے زبان مبارک سے ماشاءاللہ نکلا نہ آپ کی دہان مبارک سے سبحان اللہ نکلا کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے اگر کام آنے والا ہے تو یہ چیز وہ ہے درود پاک جو ہم پڑھیں گے برذات اقدس جناب محمد رسول اللہ انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید کافی عرصے سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ جہاں پر نہ روڈ ہو نہ کھانے پینے کی سہولیات بہترین انداز میں میسر ہو جہاں پر زندگی کا بہت سارا حصہ جو ہمیں شہروں میں بازاروں میں ملا کرتا ہے وہ یہاں میسر نہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن وہاں بھی پہنچا ہے تمیزی کا دورہ ہے کہیں لوٹ مار ہے کہیں چوریاں ہیں کہیں چکاریاں ہیں کہیں بے حیائی ہے عام ہے ایسے حالات ہیں کہ اگر ہم گاڑیوں میں بیٹھے تو ڈر لگتا ہے بیوی بچوں میں بیٹھے تو ڈر محسوس ہوتا ہے دوستوں میں بیٹھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کی ناراضگی ہم پر نہ اتر آئے اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے لیکن میرے عزیزو یہ ادارے یا اس جیسے کئی ادارے کہیں بھی قائم ہو ان اداروں کے اندر جب ہم آتے ہیں جب بیٹھتے ہیں تو اطمینان ہوتا ہے سکون ہوتا ہے
کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم گھروں میں ہوتے ہیں تو دنیاوی باتیں کرتے ہیں، دکانوں میں ہوتے ہیں تو دنیاوی باتیں کرتے ہیں، جب ہم ان اداروں میں آتے ہیں تو یہاں پر قال اللہ و قال رسول اللہ ہوا کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھو کہ اللہ جل شانہ جل جلالہ اما نوالہ نے اگر کسی بستی پر اپنے عذاب دینے کا ارادہ فرمایا ہو، اس بستی پر اگر رب کی ناراضگی چل رہی ہو، اگر اس بستی میں ادارے والے ہوں تو رب کائنات ان اداروں کی برکت سے 40 سال تک اس عذاب کو دور فرما دیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اداروں میں رب کائنات کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو سکھایا جاتا ہے۔ آج دیکھو کہ ہماری زندگی کس طرف کو جا رہی ہے۔ ایک وقت تھا کہ لوگ سجدوں میں، مساجدوں کے اندر تلاوت کلام اللہ کرتے کرتے، ذکر و اذکار کرتے کرتے اس دنیا سے جایا کرتے تھے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ دکانوں میں پیسے گنتے گنتے ایک دوسرے سے لڑا جھگڑ کر اس دنیا سے چلا جایا کرتے ہیں۔ پیسے گن گن کر ہماری روحیں قبض کی جاتی ہیں۔ بے اخلاقی اور بد اخلاقی کا دور۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بزرگوں، میرے عزیزوں، اخلاقیات کا درس دو، مساوات کا درس دو، پیار و محبت کا درس دو۔ کون سی دنیا کی نعمت ہے جو تیرے اور میرے پاس کوئی نہیں؟ کون سی دنیا کی ایسی چیز جو تیرے اور میرے پاس کوئی نہیں؟ اگر تیرے اور میرے پاس نہیں، وہ میرے اور تیرے گھر میں حضرت نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت نہیں، مبارک زندگی نہیں، قرآن کا فرمان نہیں، دین اسلام نہیں، مگر پروائی شنگسان جوان کے شن پروائی۔ اگر فیصلی من کن ساتن کمی گئی پروری شن دکھ گسان کے تھوڑا سا فیصلی من اگر کن ساتن کمی گئی پروری شن گسان کے افسوس وائی ویلا چوک کران۔ فیصلی من اگر کمی گئی وائی ویلا چوک کران، کاروبارس من کمی گئی وائی ویلا چوک کران، ودان چوک افسوس چوک کران، کہاں پرسی کیوز چوک ودان، اور شو جواب یون یموری گوم نقصان۔ مگر میانیو بزرگو دوستو، چاہنتے میانی گھر مدن پرسدو سینکڑ واد سنتن ہوں جناز نیران، روز مرہ ہمارے گھروں سے اخلاقیات کا جنازہ نکلتا ہے۔ افسوس تو دور کی بات، تیری اور میری آنکھوں میں ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں آتا۔ بلکہ دیندار طبقہ اب یہ بھی کہنے لگا کہ آج شنس فیشنک دور، میں نے بچ بانان وہیں شن بچ مانان کے، یعنی کہ رب کائنات رحمت تیرے اور میرے دروازے پر روز آیا کرتی ہے اور ہمارے دروازوں کو دستک دیا کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آتی مولو کو یمو میون ایمان کر قبول، یمو بکن سونس، یمو بکن مونس، یمو مین وحدانیت اس پر ایمان یمو مینس رحمت والیس نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آن پٹھن ایمان بچائیون پنن پان پنن آل و عیال، اپنے رشتہ دار، اپنی بیوی بچوں کو اس نارے جہنم سے، کون سا نارے جہنم؟ تمہیں کہ ادھا ناسا یاڑ کچھ دیودار پھوٹ کل بڑھ کل نانا وقودها الناس والحجارہ، انسان اور پتھر، اللہ انسان اور پتھر اس کے ایندھن ہوں گے، لیکن پروائی شن کے ساتھ یہ لے مارا پتہ وچھو، یہ لے مارا کت کت دینے وچھنے پتہ
ہاں پھر کھال ادھیڑ کر رکھ دی جائے گی. ہاں نزاعۃ للشوا، ہلا کے رکھ دیا جائے گا، افسوس کرے گا، ہاتھوں کو ملے گا. کون سی آگ ہوگی دنیا کی آگ کا مقابلہ نہ کر سکے گا. اللہ اکبر کبیرہ، دنیا اس آگ کا مقابلہ نہ کر سکے گا. ہم اگر ہاتھ اپنے شمع کے آگے نہ رکھ سکتے تو جہنم کی آگ کے سامنے کہاں رکھ سکیں گے. اللہ اکبر کبیرہ، قبر کے منازل ہمارے سامنے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں بیٹھ کر بہت زیادہ رو رہے ہیں، آنسو گر رہے ہیں. کہا عمر فاروق امیر المومنین کیا بات ہے، کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ کہا کوئی اور چیز نہیں، آج عمر کو قبر کا اندھیرا یاد آ گیا. قبر روزانہ پکارا کرتی ہے، او دنیا کے لوگوں، میں اندھیری کا کوٹ مجھے گھر، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، میں تنہائیوں کا گھر ہوں، یہاں آؤ تو ساتھ کچھ سامان لے کر آنا. جب جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکیں گے. آواز آئے گی الم یاتکم نذیر. اور دنیا کے محلاتوں میں رہنے والوں، دنیا کے کاروباروں کے مالک، بڑے بڑے عہدے داروں، آج تمہیں جہنم میں کیوں آنا پڑا؟ کیا تمہیں دنیا میں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں دنیا میں کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں دنیا میں کوئی برائیوں سے ہٹا کرنے کے اوپر لانے والا نہیں آیا تھا؟ ہاں جواب دیں گے قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. آیا کرتے تھے، ہم انہیں ملاؤں کی جماعت کہا کرتے تھے، ہم انہیں بوری بستر اٹھانے والی جماعت کہا کرتے تھے، ہم انہیں ملوانوں کی جماعت کہا کرتے تھے، ہم انہیں زکوٰۃ کا پیسہ دے کر احسان سمجھا کرتے تھے، سلام کرنا بھی گوارا نہیں سمجھتے تھے. ہاں ہم انہیں مقام نہیں دیا کرتے تھے. لیکن میرے بزرگوں، آؤ میں تمہیں ان کا مقام نہ بتا دوں. جنہیں ہم حقیر سمجھا کرتے ہیں، سلام کرنا تو در کنارے ان کے سامنے سے گزرنا بھی گوارا نہیں کرتے. جب روز قیامت ہوگا، حشر کا دن ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت بھی انہی علماؤں کا، ان حفاظ کرام کا مقام دیکھ کر لوگ حیران و پریشان ہو جائیں گے، جو ہمیں کھینچ کر لایا کرتے ہیں. زکوٰۃ تجھے دینی، فکر مولانا کو کرنی، صدقات تجھے دینا، فکر مولانا کو کرنی، بیٹا تیرا ہوا، مشورہ اس کا حقیقت کو تجھے مولانا نے دینا. قبر تیری، حشر تیرا، فکر مولانا کو پڑی، اور ان کو سلام کرنا بھی گوارا. صدقات دو تو کیا ایسی دیوان، ایسی احسان کرا. جلسہ ہو، قاری شکور صاحب آ کے دروازے پر دستک دے، کیا گل ہے، کیوں آئے ہو مہارا کو لے؟ جلسہ دستار بندی ہے، تشریف لائیو حاجی صاحب، قاضی صاحب، سید صاحب، وانی صاحب، چندہ بٹورن کو پروگرام ہے، چندہ بٹورن کو پروگرام ہے. کہیں مدرسہ قائم کرو، امداد مانگنے کے لیے جاؤ تو کیا کہیں گے؟ ہاں ایک بٹیاس میں ایک تھانہ، موجوہ میں تھانہ، کشتواڑ میں تھے نا، پہلے اسی کو آباد کرتے ہیں. چھوٹا منہ بڑی بات. جب ہم مدارس بنائے، انگلی کیوں اٹھاتے ہو؟ آپ ایک دکان سے دو دکانیں، دو دکانوں سے تین دکانیں بناؤ اور آؤ دعا کروانے کے لیے. قاری صاحب دعا کریو، دکان بنائی بھی ہے، دعا کریو. مکان ایک چھت ہوتے ہوں، دو چھت بنایا، تین بھی لا چھوڑیو، ٹائل بھی لا چھوڑی، سیمنٹ بھی لا چھوڑیو، ہوں دعا کریو. کہتے قاری صاحب نے تمنا کیو، دو ترے آدمی تم رہے، دو مکانہ کی کیا ضرورت ہے، اتنے چھتاں چاڑن کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں؟ کہاں کبھی قاری صاحب نے ایک دکان سے دو دکانیں بنائی؟ کبھی کہا قاری صاحب نے؟ جب ہم آپ کی ترقی پہ دعائیں دیں،
آپ ہماری ترقی پر تنگ نظری سے کیوں دیکھتے ہو؟ ہاں، مدارس والے آپ کو پیسے نہیں دیں گے، لیکن وہ کچھ دے دیتے ہیں جو تمہارا بھائی نہیں دیتا ہے، جو تمہارا سکا نہیں دیتا ہے۔ باپ آپ کا بیمار ہو، مدرسے میں دعا کرو۔ بھائی آپ کا بیمار، دعا مدرسے میں۔ بیٹا آپ کا بگڑ جائے، دعا مدرسے میں۔ جب ہم دعائیں دینے میں کنجوسی نہیں برتتے تو آپ چندہ دینے میں کنجوسی کیوں برتتے ہو؟ ہم نے آپ کو کیا دیا؟ آپ نے 1000 روپیہ دیا، آپ نے 500 دے، آپ کا کہیں سے چاول کا توڑا لا کے دیا، کبھی 10 کلو میٹ لا کے دیا، اللہ اکبر کبیرہ، ہم اس کا بدلہ یہ دیتے ہیں۔ آپ کو ختم نبوت کے چوکیدار دیا کرتے ہیں، آپ کے قرآن کو حافظ دیا کرتے ہیں، آپ کو منبر و محراب کے وارث دیا کرتے ہیں، ماؤں بہنوں کی عزتوں پر مر مٹنے والے دیا کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، حق والی بات آپ کے سامنے بیان کرنے والے دیا کرتے ہیں۔ آپ آٹا لا کر بھول گئے، 500 لا کر بھول گئے، لیکن قاری صاحب کبھی نہیں بھولتے۔ یہ قاری شکور صاحب یا دوست دیگر اساتذہ کرام اس مدارس میں آ کر پڑھایا کرتے، یہ بہار آپ کے سامنے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب یہ بڑے ہوں گے دنیا کے کونوں کونوں میں جا کر اس قرآن کی بہاروں کو عام کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دنیا میں ختم نہیں ہوگا، آخرت میں قیامت کے دن بھی تمہارے ہاتھ پکڑ کر تمہیں جہنم سے گھسیٹ کر جنت کی طرف لے جائیں گے۔ ان حفاظوں کو ہم حقیر نظروں سے دیکھا کرتے ہیں، نہیں دیکھا کرو۔ اسی حافظ کو دیکھو جس کو نہ امامہ باندھنے کا طریقہ آتا، نہ جبہ پہننے کا طریقہ آتا، کبھی شلوار کا ایک ٹخنا، ایک ہیرا سرا اوپر ایک سرا نیچے، کبھی قمیض پھٹی ہوئی، کبھی چادر پھٹی ہوئی، مگر رب کا قرآن نہیں چھوڑتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ بھی ان کو فرمائیں گے، او میرے فرشتوں ذرا لاؤ نہ اس حافظ قرآن کو، جاؤ لاؤ نہ اس میرے حافظ قرآن کو، جس نے میرے سینے کو اپنے سینے کے ساتھ میرے قرآن کو لیا، اس کے ساتھ میں بعد میں نپٹوں گا، اس کے ساتھ میں بعد میں نپٹوں گا، اس حافظ قرآن کے ساتھ۔ پہلے اس کے ماں باپ کو لاؤ، یا رب العالمین، اس کے ماں باپ کو تو 10 سورتیں یاد نہیں، اس کو تو الحمد شریف بھی صحیح طریقے سے یاد نہیں، وہ تو نماز بھی صحیح طریقے سے پڑھ نہیں پاتا۔ مجھے پتا ہے، اس کا چہرہ دیکھ کر میں یہ سوچتا ہوں، اس کی سیاہی، گناہوں کی سیاہی دیکھ کر میں یہ سوچتا ہوں اس کو جہنم کا ایندھن نہ بنا دوں، لیکن اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کے بچے کا مدرسے میں رونا یاد آتا ہے، ماں باپ کی محبت میں رونا یاد آتا ہے۔ یہ مدرسے میں جایا کرتا تھا، ہاں دیکھا کرتا تھا مدرسے میں بچوں کو، اس بچے کے جسم پہ کبھی مٹی لگتی، کبھی پسینہ آتا۔ ہمارے بچے گھروں میں ہیں، ان کے لیے رات کو مائیں کیا پریس کر کے رکھتی ہے، صبح میرے بچے نے سکول جانا ہے۔ اللہ اکبر، ان میرے مدرسے کے بچوں کو 8 دنوں تک کپڑے دھونے کے لیے صابن میسر نہیں ہوا کرتی، تو استری کون کر کے دے گا؟ ہاں، ہمارا بچہ سکول میں جانے والا بچہ رات کو کھانے سے پہلے سو جائے، ماں نہ قریب جاتی، بوسہ دیا کرتی، کبھی پھل لایا کرتی، کبھی کیلا لایا کرتی، کبھی سنگتر دیا کرتی، کبھی دودھ دیا کرتی، اٹھ میرا بیٹا، اٹھ میرا بیٹا، صبح تجھے سکول جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان مدارس والے بچوں کو نہیں کھانے کا دل کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر، باورچی خانے میں کھانا بنا، کبھی دال کچی ہے، کبھی چاول کچے ہیں، کبھی روٹی کچی ہے۔ اللہ اکبر، ایک طالب علم دوسرے سے کہتا، او میرے یار، میرے دوست، کل بھی ایک کچی دال کھائی تھی، آج بھی کھانی پڑے گی، کیا بنے گا؟ اللہ دوسرا کہتا ہے، چپ چاپ کر کے کھا لے، یہاں تیری میری ماں موجود نہیں، نخرے ناز نہ کر، تیرا میرا نخرہ کون اٹھائے گا؟ یہاں ماں نخرے اٹھانے والی نہیں۔ اللہ بھی فرماتے ہیں، او میرے فرشتوں جاؤ ان کے کانوں میں اعلان کر دو، ہاں
دنیا والوں کا حساب لوں گا، اس قرآن والے کا حساب نہیں لوں گا۔ نبی 26ویں درجے پر ہوں گے، میرے قرآن والے 25ویں درجے پر ہوں گے۔ دنیا والے کہیں گے مولا حساب کیوں نہیں لیا؟ رب فرمائیں گے تمہیں میں نے اتنی نعمتیں دی، جن میں چار چار کھاتے تھے غذائیں بنا کر، آدھا پھینک دیا آدھا کھا لیا، اس کے بعد بھی کہتے ہیں جتوں کے رب نے کہ شکر کرا کہ نماز پڑھا، مارے کولے ہے ہی کہ ان کو دال دو تو الحمدللہ، صبح چائے کے ساتھ ہلکی پھلکی روٹی، پوچھو کیا حال ہے، الحمدللہ علی کل حال۔ یہ اتنے بچے ہمارے سامنے، یہ بہار ہے، ہم ایسے بچے اگر ہمارے گھروں میں ہوا کرتے ہیں دن میں 10 بار کھلاتے ہیں۔ تم پتش موج بنا کیا حتا جت میں سیدھا میون بچہ روز بھاگ گئی آیا، ان کو نہیں کھانے کا دل کرتا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ، جب آخرت کا دن ہوگا ان حقیر سمجھتے ہم ان بچوں کو، اللہ اکبر کبیرہ، رب فرمائیں گے اس کو میں بعد میں اس کے ساتھ بعد میں نپٹوں گا، پہلے اس کے ماں باپ کو لے آؤ ان کے ساتھ میں نپٹوں گا۔ یا رب العالمین، اس کے ماں باپ کو 10 صورتیں یاد نہیں، 5 صورتیں یاد نہیں، یہ تو پڑھا لکھا نہیں، ان پڑھ جماعت کا بندہ ہے، اللہ اکبر، وہ سیاہی گنہگاری کرنے والا، اللہ فرمائیں گے اس کا چہرہ تو مجھے دیکھ کر لگتا ہے اس کو میں جہنم کا ایندھن بنا دوں، لیکن اس کے بچے کا قرآن پڑھنا یاد آتا ہے، اپنی بہن بھائیوں کی جدائی میں رونا یاد آتا ہے، اپنی لحاف کو اوپر سے اوڑھ کر رونا یاد آ جاتا ہے، اپنے ماں باپ کو یاد کر کر کے رونا یاد آ جاتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے او میرے بندے کیوں تو نے اتنا برداشت کیا کرتا تھا؟ اللہ دنیاوی سکون میں پڑھنے والے بچے دن میں 100 روپے کیا کہتے ہیں کھایا کرتے ہیں، کبھی مکسچر لائے، کبھی لیز لایا، کبھی بسکٹ لایا، ان میرے مدارس والوں کو 10 روپے خرچی کے لیے نہیں ہوا کرتے۔ مولا کس لیے آپ کے قرآن کے لیے برداشت کیا؟ اللہ اس بچے پر بڑا ترس آیا جو روز جا کر دکان پہ جاتا، دکاندار سے پوچھتا چاچا یہ بسکٹ کتنے دا؟ دکاندار پوچھتا حتا کبرا چوشم دہائی یوان پرسان شک مگر نیوان شک نہ کہ یا چوی 10 روپے۔ دکاندار سے سنا یہ 10 روپے پرسان شک دہائی مگر نیوان چھن نہ کہ بیش یوان میرے دوست اب میں گھر جاؤں گا، بابا سے کچھ پیسے لاؤں گا، پھر روز آ کے یہاں پر بسکٹ کھایا کروں گا۔ اسی دیر میں سکول والا بچہ آ کے وہاں کھڑا ہوتا ہے، 100 روپے کا سامان لیا، کچھ پھینک دیا، کچھ کھا لیا، آنسو میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ اکبر بہت رویا، کہا مجھ قرآن والے کے پاس پیسہ نہیں، مجھ قرآن والے کے پاس پیسہ نہیں، اس دنیا والے کے پاس پیسہ۔ اللہ تیوی اعلان فرمایا کرتے ہیں او میرے بندے، او میرے قرآن والے، او میرے قرآن کو سینے سے لگانے والے، اس دنیا کے ان بسکٹوں لیزوں کے کو خریدنے والے، اس دنیا کے سامان خریدنے والے کو میں ان بسکٹوں کا مالک بنا رہا، دنیا کا مالک بنا رہا، تیرے رونے کو میں نے قبول کیا، مجھے اپنی کریمی کا قسم، مجھے اپنی وحدانیت کا قسم، تجھے میں رحمت والے نبی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر و محراب کا وارث بنا دوں گا۔ ہاں اللہ اکبر، پھر جب ماں باپ کو لایا جائے گا تو کیا کہیں گے؟ او میرے فرشتوں، چھوڑو اس کی سیاہیوں کو، چھوڑو اس کے گناہوں کو، ترائیو امسین گناہ، ہاں اس کے لیے اس کو بحر نور میں غسل دو، ہاں جنتی لباس لاؤ، ریشم کا لباس لاؤ، جنت کا کنگن لاؤ، اس کو جنت کے مناظر ذرا سامنے لاؤ، عرش کے سامنے لاؤ، مہمان خصوصی ہوں گے خود اللہ جل شانہ، آگے آدم صفی اللہ بھی موجود ہوں گے، آگے موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود ہوں گے، آگے عیسیٰ روح اللہ بھی موجود ہوں گے، اللہ اکبر کبیرہ، آگے نوح نجیب اللہ بھی موجود ہوں گے، آگے ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود ہوں گے، آگے اسماعیل ذبیح اللہ بھی موجود ہوں گے، تمام کے تمام انبیاء موجود ہوں گے، وہاں پر موجود ہوں گے امام الانبیاء، محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ او میرے فرشتوں، اس کے سر پر جنت کا تاج پہنا دو،
اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اس کے بازوؤں میں جنت کے کنگن پہنا دو، اللہ اکبر، اسے جنت میں لے جاؤ۔ انبیاء سوال کریں گے یہ کون ہے؟ یہ میرے قرآن کو مجھے دیکھنے کے بنا ہی، میرے قرآن کو اپنے بچوں کو یاد کروانے والا وہ خوش نصیب باپ ہے جس نے اپنے بچوں کو قرآن حافظ بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقت کی بہت قلت ہے، اس لیے میں ایک آپ کے سامنے بات کروں گا۔ دیکھو، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ سب کو کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گلشن ہے، جنتی باغ ہے۔ یہ مدرسہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلشن ہے۔ یہاں پر جو آیا کرتے ہیں محمدی باغ ہے، یہ محمد کے مہمان ہے۔ سب کے دو صلی اللہ، جو ان کو آباد کرے گا، جو انہیں دیا کرے گا، اس نے خوش کر دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور جو ان کے تمام چیزوں کو پورا کرے گا، کیونکہ مجھے وقت زیادہ آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، یہ ہمیشہ میرے ساتھ یہ جو ہے ناانصافی ہوا کرتی ہے۔ اب یہ حضرات تو ناانصافی نہیں کر رہے، اوپر سے سورج ڈر رہا ہے، ظہر کا وقت ہے، ہم نے ابھی ظہر تک نہیں پڑھی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ